السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، تو کبھی تمہارے وجود کو سمیٹنے کے لیے سجدہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی کٹھن آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، تو کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ تم بھلے اسے بھول جاؤ لیکن وہ نہیں بھولتا تمہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ پر توکل کرنا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ رب کریم ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے یہ محاورہ سنتے آ رہے ہیں، مگر شاید ہم اس بات کا مطلب نہیں جان سکے۔ پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ صبر در حقیقت ہے کیا۔ صبر انتہا کی تکلیف میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، آہ و بکا نہ کرنا۔ صبر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت کیا۔ صبر وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بچھڑنے پر کیا۔ اور پھل حضرت اسماعیل کو قربان کیے بنا قربانی قبول ہو جانا، اور کئی سالوں بعد اپنے بنیامین کے ساتھ اپنے لگتے جگر یوسف کو پا لینا۔ ہمارا صبر بھی کامل نہیں ہے تو پھل کیسے میٹھا ہوگا؟ ہم تو شکوہ لیے صبر کرتے ہیں، ہم آہ و بکا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ چپ ہو جانے سے، سہ جانے سے، رب کی رضا میں آمین کہنے سے اچھا وقت پلٹ آئے گا۔ یقین کیجئے، صبر کرنے والے کا صبر رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہریالی کرتا ہے، وہ اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے، وہ مقفل راہوں کو سہل کر کے خود منزل تک لے جاتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیے، وہ ہے نا میرا رب، آپ کا رب، ہم سب کا رب۔ ہر آزمائش انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے، اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے نا، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اس ذات پر اتنا بھروسہ رکھنا کہ اس کے ہر عمل میں تیرے لیے خیر ہے۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی محبت اتنی سستی ہے کہ آپ برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خالص ہے کہ خاموشی سے سر جھکا لیں، کچھ نہ کہیں تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کسی عیش و آرام میں نہیں۔ اور جب کوئی اسے بلا دے تو وہ بہانے دیتا ہے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی کہیں الجھا کر، تاکہ بندے کا اس سے تعلق بنا رہے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے نا، اس کے لیے اتنا زیادہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اکثر خیر والی چیزیں صبر بھی زیادہ مانگتی ہیں، لیکن وہ کیوں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں وہ فوراً مل جاتی ہے۔ آپ نے چھوٹی سی دعا کی، کوئی چیز مانگی، وہ فوراً مل گئی، الحمدللہ۔ لیکن جو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا،
ان کے لیے صبر بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ٹائم پیریڈ جس میں آپ صبر کرتے ہیں، جتنا زیادہ وہ عرصہ ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کے لیے اس میں اجر اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ نعمت آپ کو ملتی ہے تو بڑا چڑھا کر ملتی ہے، آپ راضی و خوش ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جہاں پر بھی اس وقت آپ ہیں بس صبر کریں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہے۔ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے، اور ہر طرح کے معاملات میں صبر کو ساتھ رکھنا ہے، چاہے غم کے معاملات ہوں چاہے خوشی کے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ خوشی کے مواقع پر سجدہ شکر کرنا ہے اور آپ نے سے باہر نہیں ہونا۔ صبر ایک بہت بڑی دولت ہے، صبر ایک پاور ہے، صبر ایک روشنی ہے جس کی روشنی میں ہم چلتے ہیں۔ تو آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے۔ نماز اور صبر سے مدد مانگنی ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ مشکل بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ سنو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا ہے نا، تمہارا انعام بھی اتنا انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کتنا پیارا ہے میرا رب اور کتنا خوبصورت ہے اس کا سہارا۔ جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ آیات بہت دلاسا دیتی ہیں۔ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔